السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد زاغت التي يدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللہ تعالیٰ کا بیان ہے فضل کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور دین سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج حقیقت میں کامیابی کیا ہے یہ معلوم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کامیابی کے دو معیارات ہیں, ایک تصور ہمارے یہاں پر ہے اور ایک معیار اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہے. یعنی ہم کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم کو بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں تو آپ کامیاب ہو گئے زندگی میں. جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اچھی نوکری, اچھے کاروبار, اچھا پیسہ کمانا کامیابی ہے. اور اسی طرح ایک لڑکی کے لیے اس کو اچھا شوہر مل جائے, اچھا سسرال مل جائے, اس کے لیے یہ کامیابی ہے. ویسے ہی جب شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں تو بچے کامیاب نکلے, اچھے پڑھے لکھے نکلے تو یہ کامیاب. تو ہماری عمر کے ساتھ ہمارے کامیابی کے معیارات تبدیل ہو رہے ہیں, لیکن ایک معیار اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کامیابی کہہ رہا ہے. اگر ہم اس دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اس کی ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ کہیں پر ایگزام لکھ رہا ہے تو ایگزامینیشن بورڈ کے حساب سے پاسنگ مارکس جو ہے سمجھے کہ 50% ہے, اور اسٹوڈنٹ یہ طے کر لیا کہ اگر مجھے 25% مارکس آ جاتے ہیں تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا. تو وہ اس نے اپنا ایک تصور بنا لیا. حالانکہ کامیابی کا معیار یہ کیا ہے کہ اس کو 50% نمبر لانے ہیں. تو اتفاق سے اس نے ایگزام لکھا اور اس کو آئے 25% مارکس. ٹھیک ہے, تو اتنا خوش ہو گیا اور سب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو لوگوں نے اسے مبارکباد دی اور پوچھا کہ کتنے مارکس آئے آپ کو, تو اس نے جواب دیا مجھے 25% مارکس آئے. تو لوگ بولیں گے آپ تو کامیاب نہیں ہوئے, آپ تو کامیاب نہیں ہوئے, آپ کو 25 یا 40% یا 50% مارکس لانے تو آپ کامیاب ہوں گے. تو حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا, کیونکہ اس نے جو ایگزامینر کے رول ہے اس کو فالو نہیں کیا, اس نے اپنا ایک معیار بنا لیا. تو لوگ بولیں گے آپ اپنے آپ کو کتنا بھی کامیاب کہو یا اپنا اشتہار دے لو پیپر میں کہ میں کامیاب ہو گیا, حقیقت میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. ان نمبرات کے ساتھ آپ اگلے گریڈ میں نہیں جا سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کا معیار وہ ہے جو جس کا ایگزامینر نے سیٹ کیا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں کامیابی کا معیار نہیں. کامیابی کا معیار وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کامیاب کہہ. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کس کو کامیاب کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے, اچھے کاموں کی طرف بلائیں اور برے کاموں سے روکیں, تو یہی لوگ کامیاب ہیں. ویسے کامیابی کے جو علامات ہیں, جو صفات ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت سے آیات میں مختلف جگہوں پہ فرمائے, لیکن ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک آیت لے کے. تو پتہ چلا کہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے خود ہم اپنے آپ کو بھلائی کی طرف, نیکی کی طرف بلائیں, نیکی کا حکم اپنے آپ کو دیں, اپنے آپ کو برائی سے روکیں, تب جا کے ہم پھر لوگوں کو بھی بھلائی کی طرف بلائیں, نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, تو ہم انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں کہنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا اسی کام کے لیے. انبیاء اکرام کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے. انبیاء اکرام کامیاب لوگ ہیں. اس کے بعد صحابہ کی جماعت نے یہ ذمہ داری دی, وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے. تو کامیاب کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی کامیابی. اگر دنیا کی دولت کامیابی کا معیار ہوتی تو سب سے کامیاب آدمی ہارون ہوتا, کیونکہ اس کے بعد بہت خزانے تھے. نمرود ہوتا, فرعون ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب نہیں کہا. ان کو تو ان پر تو لعنت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا. تو حقیقت میں دنیا کی کامیابی حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا. مختلف آیات میں مختلف مقامات پہ الگ الگ بتایا اللہ تعالیٰ, لیکن ہم یہاں صرف ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم بس دین کے کام میں لگ جائیں, اسلام کی سربلندی کے لیے لگ جائیں, اپنے آپ کو نیکی کا حکم دیں. یہی صحابہ اکرام فرما کرتے تھے. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں مزدوری کی ہے کچھ کھجوروں کے عوض میں. تو آپ نے مزدوری کی
اور اس کے بعد آپ کو 2 کلو کھجور ملے. تو آپ وہ کھجور لے کر جا رہے تھے. تو اس باغ کے مالک نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر اور محنت کر لو تاکہ آپ کو کچھ اور زیادہ کھجور مل جائے. تو آپ نے فرمایا یہ 2 کلو کھجور میرے لیے کافی ہے, میں 1 کلو سے اپنے گھر کی ضرورت پوری کروں گا اور 1 کلو سے اپنے دوستوں غریبوں جو بھی ہے ان کو مدد کر لوں گا. تو اس نے فرمایا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کل کے لیے بھی تو محنت کر لو, کل کی کھجور بھی آج جمع کر لو. تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے مجھے آج رزق دیا ہے وہ کل بھی میرے رزق کا انتظام کرے. یعنی وہ لوگ کل کے لیے آج اپنا ضائع نہیں کرتے تھے. اور یہاں پر کوئی دولت جمع کرنے کی بات نہیں ہو رہی, کل کا رزق جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہماری ذرا بینک بیلنس انکریز کرنے کی بات نہیں ہو رہی, صرف کل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. وہ نہیں چاہ رہے کہ کل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں آج کا دن خراب کروں, اپنا آج اپنا دنیا میں لگا دوں. تو ان کی دین کی فکر اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین سیکھنے کی جستجو اتنی تھی کہ وہ دنیا میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اور وہ واقعہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی, وہ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا, انشاءاللہ پھر سے ایک بار سن لیتے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا اور اس وقت فلسطین جو تھا وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا. تو امیر المومنین کے حکم میں مسلمانوں کا لشکر فلسطین گیا اور مسجد اقصیٰ گیا اور اس جگہ کا محاصرہ کر لیا. تو اس زمانے میں جو عیسائی تھے وہ بہت بڑے بڑے قلعے بناتے تھے, تو انہوں نے اپنے قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. تو ان کے پاس اتنا وہ غذا تھی, پانی کا انتظام تھا کہ ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مسلمان باہر محاصرہ کیے ہوئے تھے لیکن ان کے پاس غذا کی قلت ہو رہی تھی. تو ان کا ایک عیسائیوں کا وفد ایک آیا, آ کے بولا کہ اے مسلمانوں, اگر تم مہینوں بھی ہمارا محاصرہ کرو گے تو تم جیت نہیں پاؤ گے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا رزق ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے باہر محاصرہ کرتے, لیکن اس قلعے کو, اس جگہ کو فتح نہیں کر پاؤ گے. لیکن ہمارے کتابوں کے حساب سے ایک بادشاہ آئے گا, ان کے پیشن میں ان کتابوں کے حساب سے ایک بادشاہ آئے گا جو بہت ہی اپنے لیے فقیری کو اور اپنے لیے غربت کو اختیار کرے گا, بہت سادہ ہوگا. اگر وہ آ جائے تو ہم خود اس کو چابیاں دے دیں گے اس جگہ کی, کیونکہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے, ہم اس سے جیت نہیں سکتے. تو ہماری کتابوں کے حساب سے اگر وہ بادشاہ آ جائے تو ہم اس کو اپنی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے. تو حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے وہ خلیفہ, وہ بادشاہ تو مدینہ میں بیٹھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے فوراً میسج بھیجایا کہ آپ فوراً یہاں پر آ جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ اور فلسطین فتح ہو جائے. تو آپ مدینے سے نکلے. کون آ رہے ہیں؟ امیر المومنین, 70% دنیا کے امیر. کیسا آ رہے ہیں؟ ایک اونٹ پہ اپنے خادم کے ساتھ آ رہے ہیں, کوئی پروٹوکال نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے. تو اور وہ آپ کا حکم ہوا خادم کو کہ تھوڑی دیر تم سوار ہو گے اونٹ پہ اور تھوڑی دیر میں سوار ہوں گا. خادم نے کہا ہے امیر المومنین آپ سوار رہے, میں چلتا ہوں پیدل. آپ نے فرمایا نہیں, تم باری باری میں چلیں گے, تم تھوڑی دیر سوار ہو گے, تھوڑی دیر میں سوار ہوں گا. تو اس طرح سفر طے ہوا مدینہ سے مسجد اقصیٰ تک کا. جب فلسطین میں داخل ہوئے تو اتفاق سے باری تھی خادم کی اونٹ پہ بیٹھنے کی. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, پورا رستہ میں تو خیر بیٹھ گیا اپنی باری میں, لیکن اس بار میں اپنی باری چھوڑتا ہوں, اللہ کے واسطے آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں, میں نیچے چلتا ہوں. بولے نہیں, جس کی باری ہے وہی بیٹھے گا, تمہاری باری ہے تم ہی بیٹھو گی. تو امیر المومنین اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے اور خادم اونٹ پہ بیٹھا اور فلسطین میں داخل ہو رہے. تو وہ عیسائیوں نے دیکھا اپنے کتابوں کے حساب سے کہ کمپیئر کیا کہ یہی تو ہے, تو وہ دیکھ رہے ہیں اونٹ پہ سوار والے کو, تو وہ نشانیاں تو نہیں دکھ رہے. تو مسلمانوں نے کہا تم ان کو نہ دیکھو جو اونٹ پہ بیٹھے, تو ان کو دیکھو جو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں, وہ ہمارے امیر ہیں, وہ مسلمانوں کے خلیفہ. جب انہوں نے دیکھا تو برابر وہی تھے جو ان کے کچھ پیشن گویاں تھی. تو آپ جیسے ہی قریب آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے. فرمایا کہ اے امیر المومنین, یہاں کے لوگ بہت بڑے مہذب ہیں, کلچرڈ لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تو کم سے کم آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں ان سے ملاقات کرنے سے جانے سے پہلے. وہی آپ کا لباس سادہ لباس, پیون والا لباس تھا, تو بھلے کم سے کم اپنا لباس چینج کر لیں جن سے ملاقات سے پہلے. تو یہ الفاظ ہم کو یاد رکھنے چاہیے جو امیر المومنین نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ اے ابو عبیدہ, ہم ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کرے. تو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. یہ تصور کریں کہ امیر المومنین ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں, چاہے وہ دولت ہو, شہرت ہو, عزت ہو, تو ہم کو عزت نہیں ملے گی. ہم کو عزت ملے گی تو اسلام کے ذریعے سے عزت ملے گی. تو یہ الفاظ بہت ہی گولڈن ورڈز ہے, سنہری الفاظ ہیں امیر المومنین, تو آج ہم پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. اور کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ بن جراح کون ہے؟
آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ ابو عبیدہ کا ذکر آ گیا تو کچھ اور بات کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی پیروی کر لو گے تو راہ پالو گے، منزل کو پالو گے، تو انشاءاللہ ان کے ذکر سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کون ہے؟ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا تھا یمن سے، اسلام لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام لایا، اور جب وہ واپس ہو رہے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی کہ ہمارے ساتھ کسی ایک شخص کو بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے، ہمارے معاملات ٹھیک کریں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ اس شخص کو بھیجوں گا جو میری امت کا امین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بازو بیٹھے تھے، آپ کو تشویش ہوئی کہ کون شخص ہوگا جو امت کا امین ہوگا، وہ دیکھتے ہیں آج، مطلب آپ کو تجسس تھا، تشویش تھی۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا کہ ابو عبیدہ کہاں ہے؟ جب وہ ابو عبیدہ خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ اے ابو عبیدہ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین تم ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت دی اس امانت کو نبھانا امین ہے، تو آپ نے جو امانت دی تھی آپ نے برابر نبھائی، تو آپ امین ہیں اس امت، اتنا بڑا لقب ہے۔ ابو عبیدہ کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح سابقون الاولون میں ہیں، یعنی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے جس دن، اس کے بالکل دوسرے دن ابو عبیدہ بن جراح ایمان لائے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی دوست تھے۔ تو جیسا ہی ابو بکر صدیق نے آپ کو اسلام کی دعوت دی آپ فوراً اسلام لائے، تو آپ کا لقب یہ ہے، آپ کا خطاب یہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو متفقہ طور پہ امت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا خلیفہ منتخب کیا، لیکن لوگوں نے دریافت کیا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اگر آپ کو خلیفہ منتخب کرنا ہوتا تو آپ کس کو کرتے؟ تو آپ نے فرمایا میں یا تو عمر کو خلیفہ منتخب کرتا یا ابو عبیدہ کو کرتا۔ تو یہ آپ کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر اپنا خلیفہ کس کو مانے؟ ابو عبیدہ کو چن رہے ہیں، اگر چوائس ملتی تو یہ آپ کا مقام ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی 6-7 لوگوں کی کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ تو ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر آج جب تک ابو عبیدہ پردہ فرما چکے تھے، تو اگر آج ابو عبیدہ ہوتے تو میں بنا کسی کمیٹی کے ابو عبیدہ کو اپنا نائب مقرر کرتا۔ تو آپ کا مقام یہ، اگر آپ ہوتے تو آپ تیسرے خلیفہ ہوتے مسلمانوں، آپ کا مقام یہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ ابو عبیدہ کو۔ یہی نہیں سوچے کہ یہ سابقون الاولون میں ہے، یہی نہ سوچے کہ یہ مجھ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، لیکن نصیحت کیے۔ تو ہم آج جو بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، یہی سنت ہے، یہی صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ ہمارے درمیان کون کتنا ایمان والا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس دنیا میں رہتے تھے تو ان کے اوپر بھی دنیا کبھی کبھی غالب آ جاتی تھی، تو وہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے اپنے نفس سے دنیا کو دور کرتے تھے۔ آج بھی ہم 5 دن 6 دن 7 دن دنیا کے درمیان رہتے ہیں، آفیسز میں، کاروبار میں، ہر جگہ، تو ہمارے پاس بھی دنیا غالب آ جاتی ہے۔ تو اس دنیا کو دور کرنے کے لیے، گرد و غبار دنیا کی دور کرنے کا بہترین طریقہ یہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ہے، دین سیکھنا، اس سے ہماری دنیا پرستی ہمارے سے دور ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ یہ آیت پہ بھی عمل ہو جاتا ہے جس میں جو ہم پڑھے کہ ایک گروپ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے۔ تو ہمارے پر قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو رہا ہے اور صحابہ اکرام کی سنت پہ بھی عمل ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر دنیا کی کامیابی کسی کو مل جائے تو اس کو مبارک ہے، بہت، یہ بھی کامیابی ہے دنیا کی کہ دولت رہنا، نیک اولاد رہنا، یہ بھی دنیا کی کامیابی ہے، لیکن صرف یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل وہ ہے جو انبیاء اکرام جس پہ عمل کرے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس پہ عمل کرے تھے۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اگر اس میں ہم کامیابی ہو جائیں تو اللہ کا شکر ہے، اگر ناکام بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے، جب مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھر میں تو اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اذان اور یہ اقامت ایسی ہوتی ہے جس کے لیے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ نارملی جب اذان دی جاتی ہے تو جماعت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن بعض وقت اذان ہوتی ہے جس میں جب کہیں سیلاب آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے تو اذان دی جاتی ہے، وہ الگ اذان ہے۔ لیکن نارملی جو اذان اور اقامت ہوتی ہے کسی جماعت کے لیے، کسی نماز کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے کان میں جو اذان اور اقامت کہی گئی تھی اس کے لیے کوئی جماعت نہیں ہوتی،
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہم اتنی زندگی جیتے ہیں، پھر ہمارا وقت آ جاتا ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے لیے ایک نماز پڑھائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نماز جنازہ. اور نماز جنازہ کے لیے نہ کوئی اذان ہوتی ہے نہ کوئی جماعت اقامت ہوتی ہے. تو پتہ چلا جو اذان اور جو اقامت ہمارے پیدا ہونے پہ دی گئی تھی اس کی جماعت ہماری مرنے کے بعد نماز جنازہ کی شکل میں. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کا وقفہ اتنا ہی ہے جتنا اذان، اقامت اور نماز کا ہے. چھوٹی سی زندگی ہے ہماری، اس میں کامیابی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہم کو بھی اپنے نیک بندوں اور کامیاب بندوں میں شمار عطا فرما. اللہ اس عمل میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، خود نمائی سے محفوظ فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی غلطی ہوگی درگزر فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد.